کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے، لوہے کی ایک قسم ہے سیسا، اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لیکوڈ بنتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا، آگ میں پکایا جا رہا ہوگا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق ہیں۔ کے لیے اس کی پہلی رات کیا یہ لذتوں والی نہیں ہوتی؟ حضرت حنظلہ رات، میرے عزیزوں ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے، وہ آج کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا۔ آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں، کبھی داڑھی کی بات کریں، کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں، اور کچھ نوجوان کترا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہو؟ کیوں دور بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں ہوں، تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہے ہو، جو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے شرابن طہورا جنت میں بنا رکھا ہے۔ مائے سلسبیل ہے، حوض کوثر ہے، تسنیم ہے، وہاں کی حوریں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ بار بار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئی کہ حوران جنت دروازے جنت پر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نشے میں لذت ہے، مجھے شراب میں لذت ہے، مجھے رات کے گناہوں میں لذت ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں جو ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے، ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے کہ دنیا کی کسی صرف و صابن سے یہ دھلے نہیں جاتے، دھلے نہیں جاتے۔ ان دھبوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے چلے گئے، نہ دنیا میں کوئی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں ایک علاقے میں تھا، پولیس والے بات کر رہے تھے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی ہے۔ کہا کون؟ کہا یہ نشہ خور لوگ۔ کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے، ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے۔ کیوں؟ کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ پولیس والے نے کہا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، پھر تمہاری عزت کس کے پاس؟ نہ تمہارے ماں کے پاس، نہ تمہارے باپ کے پاس، نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس، نہ دنیا کی کسی محلے میں تمہاری عزت، پھر کہاں ہے عزت؟ کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے وہ منکر نکیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی ہیبت ناک ہوگی، اتنی ہیبت ناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے۔ وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے جو تمہیں جھنجھوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے۔ اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ 2 میل زمین میں اندر جاتا اور اسے پھر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ عذاب قیامت تک ہوگا۔ کون سی عزت ہے تمہاری؟ کیا قیامت کے دن عزت ہوگی؟ اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے، لیکن جس دن اٹھائے گئے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں، جو سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں، ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں۔ قیامت کا یہ منظر، پھر کہاں عزت ہے تمہاری؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے، لوہے کی ایک قسم ہے سیسا، اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لیکوڈ بنتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا، آگ میں پکایا جا رہا ہوگا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق ہیں، ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے اپنے کانوں کو بھرتے تھے۔ میرے عزیزوں پھر کون سی زندگی میں ہے تمہاری یہ عزت؟ ایک عزت میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے اندر تم آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ، پھر دیکھنا محلے کا ہر بچہ تمہاری عزت کرے گا، تمہاری ماں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہے، تمہارے باپ کی نگاہ میں تمہاری عزت ہے، تمہارے چھوٹوں کی نگاہ میں عزت ہے، بڑوں کی نگاہ میں عزت ہے۔ قبر میں جس وقت جاؤ گے، میرے آقا کا فرمان ہے، نکیرین سے میرے آقا فرمائیں گے اسے ذرا آہستہ جگانا، یہ میرا غلام،
وہاں عزت ہے. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کا نام پکارا جائے گا, فلاں بن فلاں آ جائے, رسول اللہ کے جھنڈے تلے اسے بلایا جائے گا, وہاں بھی عزت ہے. اور جب اس کا حساب ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا, تو جا رہا ہے, دنیا میں اپنے آپ کو بچایا تھا, تجھے اختیار دیتا ہوں, جس پر تیری نظر پڑے اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا. قیامت کے دن یہ عزت ہے. میرے عزیزوں, ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے, وہ آج ہی طے کر لو, آج ہی طے کر لو. میں ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی تھی, آج آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہیں, ہماری بیوی بچے ہیں, ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں, ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہم کیسی زندگی گزاریں. آپ کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ سنو, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں شادی ہوئی, آج کے دن دوپہر کے نکاح ہوا, اور شام کو اسی دن ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے مدینے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی, اور پورا مجمع مکہ کا مدینہ طیبہ کی طرف آ گیا حملہ کرنے کے لیے. یہ جو جنگ احد ہوئی تھی, مدینے سے صرف 5 کلومیٹر دور وہ پڑاؤ ڈال کر کے رک گئے تھے. جس دن حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی, اسی دن شادی ہوئی, نکاح ہوا ہے, اور مدینے کی حسین ترین ایک خوبصورت خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا, اور ان کے قریب کی تھی. اب وہ نکاح کے بعد جب اپنے گھر لے آئے, تو اسی شام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعلان جنگ فرمایا کہ دیکھو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو وطن کی حفاظت تو میرے آقا نے اسی وقت صحابہ سے سکھائی, صحابہ کو سکھائی. جنگ حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے, مکہ والے آئے تھے مدینہ تباہ کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے کردار ہے میرے عزیزوں, جو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. میرے آقا نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا. تو یہ جنگ احد جو ہوئی تھی, وہ مدینے کی خرابی کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین آئے تھے. حضور نے صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا, رات کے وقت سارے صحابہ کو بلایا, اس میں حضرت حنظلہ بھی. جب گئے وہاں مشورے چل رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جا کر حضرت حنظلہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہی میری شادی ہوئی, آج ہی میری دلہن گھر پہ آئی, اگر آپ اجازت دے دیں تو آج میری پہلی رات ہے, میں اپنی دلہن کے ساتھ منا لوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا تجھے اجازت. انہوں نے یہ کہا, یا رسول اللہ آج پہلی رات گزاروں گا اور کل آپ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. پہلی رات جب وہ گئے, اپنی شب عروسی ہے جس کو شب زفاف کہا جاتا ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ شباشی فرما رہے ہیں. رات کا آخری پہر ہے. میرے عزیز, ایک نوجوان زندگی کے لیے یہ سب سے حسین رات ہو سکتی ہے. جو لوگ عیاشی میں مصروف ہو کر سوچتے ہیں یہاں بڑی لذتوں کی زندگی ہے, لیکن ایک دولہے کے لیے اس کی پہلی رات کیا یہ لذتوں والی نہیں ہوتی. حضرت حنظلہ رات کے آخری پہر بے قراری سے بستر پہ اٹھتے ہیں, اور اپنی شریک حیات, اپنی رفیق حیات, اپنی بیوی سے کہتے ہیں, دیکھو مجھے آوازیں آ رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے, مجھے آوازیں آ رہی ہیں, جنگ کے طبل بج رہے ہیں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے قراری ہو رہی ہے, میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, میں جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شریک ہو جاؤں. تم کیا چاہتی ہو, کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس نئی نویلی دلہن نے رونا دھونا نہیں شروع کیا, بلکہ کہا, ہے میرے سرتاج, خدا حافظ, اللہ حافظ, آپ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا انہی کی رضا کے لیے, اگر وہ راضی ہے تو زندگی ہے, آپ جائیں. کہا, تجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں وہاں پر قتل ہو جاؤں؟ اس بیوی نے مسکرا کر کے کہا, غم کس بات کا, صحیح سلامت لوٹو گے تو ساری عورتوں میں فخر سے کہوں گی میں ایک غازی کی بیوی ہوں, اور اگر شہید ہو گئے تب بھی میں عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ, مجھے اس بات کا غم نہیں ہوگا. اسی وقت فجر کی نماز سے پہلے حضرت حنظلہ کو رخصت کیا, وہ انہی کپڑوں میں شریک جنگ ہو گئے, جہاد میں تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں, اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب گھمسان کی جنگ تھی. پہلے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی, اس کے بعد تھوڑی سی کچھ خطائیں تھیں. تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا
جس کی وجہ سے کفار و مشرکین غلبہ پائے اور تقریباً 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے تھے. 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی. ان میں ایک صحابی حضرت حنظلہ بھی تھے جو پہلی رات کے دلہا تھے. اسی دن ان کے جسم پر اتنی تیریں آئی, اتنے تیر لگے کہ وہ اٹھ نہ سکے. ان تیروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے, یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہوا لاشیں جمع کی جا رہی تھیں, لاشیں جمع کی جا رہی تھیں, سب کی لاشیں آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب لاشوں پر نماز پڑھی, لیکن حضرت حنظلہ کی لاش وہاں پر کہیں نہیں مل رہی تھی, ان کا جسم نہیں تھا. صحابہ نے کہا حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن لاش کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا, مسکرایا, پھر فرمایا کہ فلاں جگہ دیکھو ان کی لاش ہوگی. صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش مبارک بالکل غسل کی ہوئی اور دھوئی ہوئی وہاں رکھی ہوئی. صحابہ اٹھا کر کے لائے. ایک عظیم نوجوان, تف ہے ہماری جوانی پر, لعنت ہے اس جوانی پر جنہوں نے رات کے پوری تاریکیاں گناہوں کے اڈوں میں گزارے ہیں. اس عظیم نوجوان کی لاش کو جب لایا گیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کھڑے تھے, پوچھا آقا یہ نہایا ہوا دکھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے فرشتے اوپر لے کر گئے, اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے جنت کے پانی سے غسل کر کے واپس لائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید کے لیے تو غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں ہے, آپ ہی نے تو فرمایا. شہید کا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کفن بھی نہیں ہے, غسل بھی نہیں. وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے. یہ اس کا اعزاز ہے, یہ اس کی عزت ہے. یہ ہم ہیں کہ ہمارے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں, اس دنیا کے کپڑے پہن کے جاؤ. اس دنیا کے کپڑے نہیں, وہ قبر کی دنیا کے کپڑے الگ ہیں, نہا کر کے کفن پہن کے جاؤ, لیکن شہید کے لیے نہیں. اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے جو کپڑے تو وہاں پہنتا تھا وہی پہن کر میرے پاس آ جا, اس لیے کہ انہی کپڑوں میں وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا. تو یہ حنظلہ کو کیسے غسل دیا گیا؟ صحابہ نے پوچھا جب شہید کو غسل نہیں تو فرشتوں نے غسل کیسے دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے یہ موت کا غسل نہیں ہے, یہ جنابت کا غسل ہے. جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ لینا, وہ تمہیں بتائے گی. ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ رات تو میرے ساتھ گزارے لیکن اتنی بے قراری تھی ان کی کہ ان کو نہانے کا تک وقت نہیں ملا اور شریک جہاد ہو گئے. سوچا کہ اس میں اگر وقت ضائع کروں تو کہیں رسول اللہ آگے نہ چلے جائیں, صحابہ کی صفیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائیں. اسی حالت میں آئے اور شہید ہوئے, لیکن اللہ کے ملائکہ نے انہیں غسل جنابت عطا کیا. میرے عزیز ہو, یہ وہ عظیم نوجوان. ہمارے آج کے نوجوانوں میں کیا پوزیشن ہے آج دیکھیں. ہم رات تو پوری کسی کام کے لیے گزار سکتے ہیں, لیکن میرے مولا کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے. جو ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک پال رہا ہے, ہمیں غیب سے وہ ہوائیں دے رہا ہے, ہمارے رزق کا پورا انتظام کیا ہے, لیکن آج ہماری زندگی اس کی نافرمانی. اس پوری زمین کو دیکھو, تم نے گواہ بنا رکھا ہے اس زمین کو اپنے گناہوں کے دھبوں سے. یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. یہ سارے دھبے جو ہم نے گناہ کے چھوڑے یہ قیامت کے دن بتائے گی مولا سے اے رب ذوالجلال میرے اس حصے کو اس نے گناہوں سے لال کیا, اس حصے پر بیٹھ کر کے یہ تماشے کرتا رہا, تیری نافرمانی کرتا رہا. دیکھنا آج اگر میری یہ باتیں آپ کے اوپر سے جا رہی ہوں, کل تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں, میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں ان بچوں کو آج بھی بلاتا ہوں, آج بھی بلا رہا ہوں, وقت ہے مولا تمہیں واپس لے لیں. تمہاری زندگی گزارنے کے وہ سلیقے نہیں ہیں, وہ طریقے نہیں ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں. کچھ کردار میں اتنی بلندیاں پیدا کرو کہ دنیا تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے, تمہارے نقش قدم پہ چلنے میں فخر محسوس کرے. دو اور نوجوان مجھے دکھتے ہیں تاریخ میں, دو اور نوجوان, ایک کا نام ہے محمد بن قاسم, دوسرے کا نام ہے طارق بن زیاد. دونوں کی عمر 17 سال اور 19 سال کے قریب ہے. 17 سال یہ ٹین ایج ہے, بھڑکتی ہوئی جوانی جس میں کوئی قابو میں نہیں ہوتا, لیکن ٹین ایجر وہ جانتے ہیں ان کو ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں, نصیحت کرنے والے انہیں دشمن لگتے ہیں. سنو
اسلام کا ٹین ایجر کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے عیاشی میں اور بائک رائڈنگ میں مشہور اسلامی نوجوان نہیں ہے۔ ٹین ایجر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عرب کی سرزمین پر جب عموی خلافت کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر، اگرچہ وہ ظالم رہا ہو، اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب جو بادشاہ تھے، یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے، تو سرندیپ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی بیواؤں کو جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا۔ اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ، یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیوہ عورتیں تھیں عربوں کی، مسلمانوں کی، انہیں بھیج رہا تھا، اور حج کا موسم آ گیا تھا، تو جو عورتیں اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں، لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریا یعنی سمندر میں، بحر عرب میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے، دیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا، وہاں لگ گئی۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ طاہر، اس کی حکومت تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب ہند پورا اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا، ہندوستان میں تھا، تو اس وقت ہند کا بادشاہ راجہ طاہر ایک بڑا ظالم تھا۔ اس کے کچھ گنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا، اور ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دیا۔ جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے، اپنی جان بچائے، یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے جو مسافر، وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے۔ اب سنو، اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے، تو بغداد میں یہ پہنچے، کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سری لنکا سے چلے تھے، لیکن راجہ طاہر کے غنڈوں نے ہمیں پکڑا، ہماری عورتوں کو قید کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بڑی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جب وہ بیان کر رہے تھے جو لٹے ہوئے تاجر، اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس 19 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کہا، پھر سے سناؤ۔ تو وہ تاجروں نے، لٹے ہوئے تاجروں نے کہا، وہاں پھنسی ہوئی عورتیں جن کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی تھی، وہ پکار رہی تھی، کہاں ہے وہ اسلام کے عظیم نوجوان جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ان کی آس لگی ہوئی تھی کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو وہ تاجر جیسے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، محمد بن قاسم کو جلال آیا، بغداد، 19 سال کا جوان جلال میں کہتا ہے، لبیک یا اختی، اے میری بہن، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری حفاظت کے لیے۔ اسی وقت شامی فوج 6000 سے 10,000 کے قریب لشکر لے کر یہ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان آیا ہندوستان میں۔ سب سے پہلا قافلہ 19 سال کے سپہ سالار کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے۔ جب وہ سندھ کے علاقے میں آیا تو راجہ طاہر سے پہلے ریکویسٹ کیا گیا کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کی عزتیں نہ لوٹو۔ لیکن راجہ طاہر کو اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اور یہ 6000 سے 10,000 کا لشکر راجہ طاہر کے تقریباً 80,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ 80,000 کے لشکر سے تیار کھڑا تھا، کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی بہنوں کو تم سے چھڑا کر رہے ہیں، ہم کسی خاتون کی عزت لٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ فتح مبین عطا کی کہ یہ ساری فوج قبضے میں آئی، راجہ طاہر بھی قیدی بنا، اور پھر قید میں ہی وہ مر بھی گیا، اور سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرانے والا 19 سال کا جوان محمد بن قاسم تھا۔ سب سے پہلا جوان اسلامی پرچم بلند کیا، لیکن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے کئی پنڈت اور کئی ریسرچ اسکالر ہیں جو ہندو ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا ہندوستان میں جس نے محمد بن قاسم کی طرح اخلاق پیش کی۔
یہ ہم نے کہہ رہے ہیں، ہندوؤں نے لکھا ہے، ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ 19 سال کا یہ سپہ سالار پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا تھا کہ جس کو جس دین میں رہنا ہے وہ خوشی سے رہے، جس کو مندر میں جانا ہے وہ مندر میں جائے، جس کو مسجد میں آنا ہے وہ مسجد میں اللہ کے حضور آئے۔ اور محمد بن قاسم نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے کہ واپس جب محمد بن قاسم صرف 1-2 سال کے بعد عرب واپس گئے تو پورا ہندوستان ان کی موت پر رو رہا تھا۔ اس علاقے کے پورے ہندو رو رہے تھے کہ ہم نے ایسا فرشتہ صفت انسان نہیں دیکھا جو پوری عورتوں کی عزت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کی وفات صرف 20 یا 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ۔ آج تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو یہ انہی نوجوانوں کا دین ہے میرے عزیزوں۔ یہ اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا تھا۔ آج تمہارے پاس بھی اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت و قوت تمہارے پاس بھی ہے، لیکن ایسی مجبور طاقت اور ایسی مجبور جوانی کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ گیند کی طرح کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہے طارق بن زیاد، راجہ راڈر کے نام سے، یہ اسپین کا بادشاہ تھا، اندلس اس وقت نام تھا۔ اس بادشاہ، یہ عیسائی بادشاہ تھا راڈر کے نام سے، طارق بن زیاد، یہ بھی 21 سال کا جوان ہے۔ یہ بھی اسی خاطر عرب سے سب سے پہلے سمندر کا سفر پار کر کے جانے والے بحری بیڑے میں یہ لوگوں کا عظیم نام آتا ہے۔ طارق بن زیاد جس وقت اسپین میں پہنچے، ان کے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر تھا، اور آتے ساتھ ہی سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں، اسپین میں اترے۔ عرب کہاں ہے؟ یورپ کہاں ہے؟ اسپین یورپ کا ملک ہے، یورپ میں آتا ہے، اور وہ عربی لوگ تھے، سب سے پہلے سمندر کا سفر طے کر کے آئے، اور جیسے ہی ساحل پر پہنچے، اندلس کے ساحل پر، طارق بن زیاد نے کہا جتنی کشتیوں میں ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں سائڈ لگاؤ، سب پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ساری کشتیوں کو آگ لگایا۔ فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کی ہیں تمہاری، کیوں ان کو جلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہے، یا تو شہادت ہے یا تو فتح عظیم۔ واپس جانے کا آپشن رکھو ہی مت کہ ہم نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت۔ یہ عظیم ہمتیں لے کر کے وہ نوجوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا۔ راجہ راڈر جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی، اسے قید کیا۔ 8 دن کی مشقتوں کے بعد طارق بن زیاد کو فتح ملی تھی۔ کتنی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے؟ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 آرمی تھی اور راجہ راڈر کے پاس 1,00,000 کی آرمی تھی، اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت پست نہیں، ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ توکل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، آج ہندوستان کی زمین ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپ داداؤں کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھے، رب ذوالجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائے، اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے، جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو، کیونکہ ذمہ دار حضرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر، پھر NRC اور CAA کے بارے میں بولیں۔ NRC اور CAA کے بارے میں کیا بولیں؟ پوری دنیا تھوک رہی ہے، کیا بولیں؟ شرم آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے۔ آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں، یہ آندولن، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجات ہندوستان کے نہیں ہے۔ ذرا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو، عرب ہو، وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی؟ یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتی ہے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح PM صاحب اٹھ رہے ہیں، ابھی ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ابھی باہر آ رہے ہیں، اسی پر پوری رات نیوز چلا دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے گی۔ میں آپ سے کہوں گا جینا ہو اس کائنات میں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے
پانی میں ڈالا جائے. سوئمنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے, تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے, لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو, ندی میں ڈال دو, اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تبھی وہ تیر سکے. پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا. تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے, اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیرنے, مر جائے, ڈوب جائے. اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا. کیوں؟ بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں. بولنا سیکھو, خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے, اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ زندہ رہو گے. ہاتھ پیر چلاؤ. ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مت سمجھو کہ مکے مارنے کی بات کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی نہیں. جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس ہو کہ اب بھی یہ زندہ ہیں, ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے. آج میں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا ہوں. یو پی کے سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا, جو سنیاسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے, بیٹا ہوتا کیا ہے, بیوی ہوتی کیا ہے, اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں. اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے. اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی صوفی نہیں, لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبد القادر جیلانی نے شادی بھی فرمائی, بیوی بھی رکھا, اولاد بھی رکھا, اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوح محفوظ کو دیکھتے تھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے کپڑے اتار دیں, ننگے ہو کر کے سنیاسی بن جائیں, چوٹیاں لمبی کر لے, سب چیزیں چھوڑ کر کے تم یہ سوچتے ہو ہماری آتما پوتر بن جائے گی, آتما کی شکتی. تم پوری سنیاس لے کر کے بھی غریب نواز کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے, جو کائنات میں بیٹھ کر کے ساتویں آسمان تک نظر رکھتے تھے, زمین کے ساتویں طبق تک نظر رکھتے تھے. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے جو اس وقت بھی بہت سارے یعنی اپنے جس کو کہتے ہیں یہ اپنی عبادات کر کے, جو اپنی آتما کو شکتی دیکھنے کے لیے جو عبادات ہوتے, اس وقت کے بھی بڑے بڑے پنڈت سرکار غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے, اور انہوں نے یہ سوچا تھا ہماری آتما بہت پوتر ہے, ہم سب چھوڑ چکے ہیں, لیکن اس ایک مرد قلندر نے اپنی جوتیوں سے لوگوں کو آسمان سے نیچے اتارا ہے. غریب نواز کی کھڑاؤں نے بڑے بڑے اڑنے والوں کو نیچے اتارا ہے. اسی لیے میرے مرشد گرامی نے فرمایا ہے, ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں, ندا کر دیں وہ جب چاہیں, جسے چاہیں اسے فرما روا کرتے. فضا میں اڑنے والے یہ آج ہواؤں میں اڑنے والے غرور میں نہ آئے. اللہ رب العزت جس وقت چاہتا ہے اوندھے منہ بہت اوپر سے نیچے گرا دیتا. اتر پردیش کی سرزمین کے واقعات دل دہلا رہے ہیں. میں آج آخر میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی بے وقوفی کی بات ہے. میں انصاف چاہتا ہوں. ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتر پردیش کے پروٹیسٹر. یہی کہا جا رہا ہے, میڈیا یہی بتا رہی ہے. وہ ظالم میڈیا, سنو, تمہیں یہ تو پتا ہے کہ کہاں بس جلائی گئی, تمہیں یہ تو پتا ہے کہاں جیپ جلائی گئی, کہاں دیوار توڑے گئے, کہاں گھر توڑے گئے, اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہنسا میں بدل گیا اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. تمہیں یہ نہیں معلوم ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ عوام ہوتی ہے. ہم نہیں پراپرٹی ہے, وہ انسان نہیں ہے پراپرٹی. ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی تو عوام ہے, پیپل ہے. انہی سے تو پورا ملک چلتا ہے. تو اس عوام پر گولی چلی, اس کو نہیں بتاتے یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تمہیں جیپ جلنے کا تو نظر آ گیا, لیکن کتنے جوان جل گئے اس کا نہیں نظر آتا. آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تقریباً وہاں شہیدوں کی قطار بڑھتی جا رہی ہے, مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان جمہوری ملک ہے, ہمیں جمہوریت کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے. ہاں پہچانو, میں یہ نہیں کہتا کہ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں یا احتجاجات میں پکڑو, لیکن تم پکڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ جس کو بھی پکڑو گے جب تلاش لو گے تو پھر وہ خاکی چڈی والا ہی نکلے گا, وہی نکلے گا. تم نہیں پکڑ سکتے. تمہیں معلوم ہے کہ بلوائی اور دنگائی کون ہوتا ہے, اور یہ بغیر تحقیق کے
انجان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہو جن کی 1 مہینے کی 1 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، ماں اور باپ کو جیلوں میں اندر ڈال کر کے رکھے ہو، بچی دودھ کے لیے تڑپ رہی ہے، تم کہتے ہو یہ دنگائی ہے؟ میرے عزیزوں میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آج یہ مذمت صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس بھرے ممبر سے یہ سال ختم ہونے والا ہے، میں ان شہیدوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ ملک کی قوانین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جن کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ضرور فرمائے۔ میرے عزیزوں، آخری باتیں یہ ہیں کہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں بتا رہا تھا، یہ آخری میری باتیں، میرا میسج ہے، سن لیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت وقت ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں کے دن و رات بیتتے ہوئے اب کسی کے چہرے کے بال سفید ہونے لگ گئے، کسی کی کمر جھکنے لگ گئی ہے، کسی کے دانت ہلنے لگ چکے ہیں، وہ تو اب اللہ کے حضور جانے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن جو نوجوان یہ سوچتا ہے میرے ہاتھ پیر ابھی چل رہے ہیں، میرے اندر ابھی قوت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں اپنی نظروں سے جس چاہے عورت کو دیکھ سکتا ہوں، میں جس کو چاہے اپنے جال میں اپنی محبت میں پھنسا کر اپنی عیش کی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ان لذتوں میں اگر تم نے اپنا وقت برباد کیا، اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لیا، اور قبر کی یہ زمین، یہ جس زمین پر تم چلتے ہو تمہیں معلوم نہیں، روزانہ یہ زمین اللہ سے یہ کہتی ہے، اے مولا اس ظالم کو جلدی تو موت دے تاکہ یہ میرے اندر آئے تو میں اسے دکھا دوں کہ اللہ کی زمین پر تو نے کیا 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 تھا۔ یہ زمین روز کہتی ہے، تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اس زمین کو اپنے گناہوں سے لال کیا وہ توبہ کر لے۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، حدیث میں موجود ہے، ہوائیں اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم ان کو اڑا دیں، ان کے بھیجے اڑ جائیں۔ سمندر دعا کرتا ہے، اے کریم، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں باہر نکل کر کے آؤں، ان کو تباہ کر دوں گا جو شہر کو رنگ رلیوں میں لال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ میرا مہربان مولا ہے، ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے، اے سمندر واپس پلٹ جا، خاموش ہو جاؤ، اے ہواؤ نرم ہو جاؤ، مت میرے بندوں کو ہلاک کرو، اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے، تم کب پلٹو گے، تم کس وقت پلٹو گے؟ آج پوری دنیا، پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گن گاتی تھی، آج بھی گائے گی، یہ ہزار پروپیگنڈا کرے، لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو آج بھی جیت سکتے ہو، میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو۔ ایک نوجوان کو انقلاب پیدا کرے، مجھے وہ افغانستان کے اس عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے، ایک امریکن رپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی، وہ میڈیا رپورٹر ہے افغانستان میں، وہ رپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، امریکن لیڈی ہے، جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو افواج کی، وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں رپورٹنگ کرتی تھی، جوان عورت ہے، ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوجی، ہو سکتا ہے نیٹو افواج میں یورپین فوجی بھی تھے، انگلینڈ کے بھی تھے، برٹش تھے، تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کر لی، اس عورت، اندھیرا تھا راستے میں، اور فوجیوں کو مہینوں جو باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی، میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریک جھاڑیوں میں، تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا، یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی، اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھا، انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آئے، اور جیسے ہی وہ آئے ایسا تیز حملہ کیا کہ یہ فوجی ادھر سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے لائے اور لے کر کے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے پوچھا کہاں کی ہو، کیا ہے، میں نے بتایا میں امریکہ کی ہوں، رپورٹر ہوں، میڈیا کی ایک صحافی، تو اس کو بند کر دیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھنس گئی، کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے، دنیا نے پورا ایک پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں، یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بدنگاہی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش کیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے، اسلام میں پلنے والا ایک جوان بچہ بھی آتنکواد ہوتا ہی نہیں، دہشت گرد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
ताल्लुक ही नहीं है। इस्लामी तालीमात पढ़ने वाला कभी दहशतगर्दी क्यों करेगा? मेरे अजीजों, वो खातून ये सोचती है कहां मैं ये जवानों के अंदर फंस गई, अब शायद ये मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, पूरी रात मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। वो कहती है मैं इसी डर के मारे सहम करके अपने कमरे में रात बिता रही थी, अचानक दरवाजा खुला, थोड़ा सा दरवाजा खुला, एक जवान ने मुझे कपड़े अंदर दिए, नए कपड़े थे, कपड़े आ गए, मेरे कपड़े सब जगह जगह से फटे हुए थे, मेरा जिस्म दिख रहा था, मैंने कपड़े तब्दील कर लिए। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, खाने का बर्तन आया, खाना पेश किया, मैं भूखी थी, खाना खा लिया। मैंने सोचा पता नहीं ये क्या मेरे साथ करने जा रहे हैं, अच्छे कपड़े भी दे दिया, खाना भी खिलाया। रात पूरी गुजर गई, कोई नहीं आया, बाहर से दरवाजा बंद था। सुबह हुई, दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पे खाना आ रहा है, लेकिन एक जवान भी अंदर नहीं आ रहा, कोई उसमें से दो नौजवानों में से एक भी कमरे के अंदर नहीं आया। और उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए। दोपहर के वक्त जो है दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हमारे एम्बेसी के कुछ लोग थे और ये दो नौजवान भी साथ में थे। तो दो नौजवान एम्बेसी सफारत खाने से कुछ जिम्मेदार लोगों को लेकर के आए थे। वो आए और उन्होंने कहा चलिए मोहतरमा हमारे साथ चलिए, आपके साथ क्या हुआ, हमें रिपोर्ट कर दीजिए। ये खातून कहती है मैं गई एम्बेसी में, सारी रिपोर्टिंग की, मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की दो नौजवान फौजियों ने। अब वो कौन से मुल्क के फौजी हैं मुझे मालूम नहीं, अंधेरा था, लेकिन इन दो जवानों ने मेरी इज्जत की हिफाजत की, इन्होंने मुझे बचाया। और उस एम्बेसी वाले ने ये कहा कि आपको मालूम नहीं, ये कल रात से ही हमारे एम्बेसी में ताल्लुक कायम किए हुए हैं और आज आकर के हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक तू अपने वतन नहीं पहुंच जाती उस वक्त तक ये यहीं खड़े रहे। इन्होंने यहां तक कहा। वो खातून कहती है मेरी आंखों में आंसू आते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो किसी औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए इस कदर मुतासिर होकर के खड़ा, इतना हसास हो। वो खातून कहती है मैंने थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया, वो चले गए नौजवान बाहर। उसके बाद उस सिफारत खाने वालों ने उस खातून को अपने मुल्क भेज दिया, अमेरिका। वो पहुंचने के बाद रिपोर्ट करती है इन नौजवानों के मुतालिक। उसने अपना सलाम भेजा, बड़ी खुशियां, कुछ तोहफे देने की बात की। उन नौजवानों ने एक पैसा भी उससे एक्सेप्ट नहीं किया, लिया नहीं। सुनिए अब बात, उसने एक आर्टिकल लिखा, जब मैं मिस्र में था देखा था। उस खातून ने ये लिखा कि मैं आज अलल ऐलान कहती हूँ कि अगर कहीं औरतों की इज्जत की हिफाजत है तो वो इस्लाम है, और मैं बड़ी खुशी के साथ इस्लाम कबूल करने पर फख्र महसूस करती हूँ। उस खातून ने इस्लाम की आगोश में पनाह ली, इस्लाम कबूल किया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो आज तक है कि नहीं है, शायद काफी दिनों पहले की खबर है, लेकिन इस वाक़े ने मुझे झंझोड़ दिया था कि ये है वो रसूलुल्लाह के नौजवान जिन्होंने पूरी कायनात की इज्जतों की हिफाजत का सहरा अपने सरों पर सजाया। आज भी दुनिया, ये मीडिया हजार तुम्हारे बारे में बकवास करे, कुछ भी कहे, ये सुई को जो है हाथी बना करके पेश करे, लेकिन दुनिया की आंखें अब भी खुली हुई हैं। तुम अपने अखलाक से साबित कर सकते हो, आज भी तुम अपने अखलाक से बता सकते हो। या आज क्यों ऐसा है कि हमारे नौजवान नुक्कड़ों पर खड़े हैं तो हमारी औरतों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता हो। तुम में से कोई नौजवान की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता कि अगर मैं किसी औरत पर बदनिगाही करता हूं तो खामखा क्यों मैं ऐसी बात करूं जो मैं मेरी माँ के साथ नहीं पसंद करता। क्या आप अपनी माँ के साथ ये पसंद करते हो कि कोई दूसरा तुम्हारी माँ की तरफ बदनिगाही करे, बुरी नजर से देखे? तुम्हारी माँ भी तो एक औरत ही है, तुम्हारी हो सकता है बहन ना हो, बीवी ना हो, माँ तो होगी। अगर है नहीं तो कभी तो रही होगी। जिसने भी किसी खातून के साथ उसकी इज्जतों के ऊपर हमला किया, उसे याद रखना चाहिए उसने औरत जात के साथ नाइंसाफी की जिसमें उसकी माँ भी शामिल है, उसकी माँ भी शामिल है। मेरे अजीजों, ये मेरा आज का मैसेज था। मैं आज आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आज की रात दुनिया शराब में लत और धुत पड़ी रहती है। आज सड़कों के किनारे बड़े बड़े अमीरों को पड़े हुए देखा है। आज की रात लोगों को पूरा पैसा लुटाते हुए, पटाखे उड़ाते हुए, शराब में नहाते हुए। 2 साल कबल की बात है, बगदाद की सड़कों पर मैं यही 31st नाइट में था। बगदाद की सड़कों पर नौजवानों को देखा, नंगी लड़कियों पर शराब की बोतलें उड़ेलते और नाचते।
معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہی محسوس کیا، یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آج کے آپ کے ہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے رپورٹر سے یہ کہا تھا، ہم 31st نائٹ سے اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے، سال کا آخری پہر ہے، یہ رات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ کہا تھا، ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے، نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں گے، نہ ہم گناہ کریں گے، نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے۔ آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے، اس لیے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لیے اپنے حصے پیش کرے۔ ہمارے اندر آج بھی علی بن عیسیٰ الحمدانی جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہو، ابو القاسم زہراوی پیدا ہو، ابن سینا پیدا ہو، ابو علی سینا پیدا ہو، امام محمد رازی پیدا ہو، ابن حیثم پیدا ہو، عمر فاروق پیدا ہو، صدیق اکبر پیدا ہو، ان کے نقش جمیل پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں تو نہ آ سکیں گی، لیکن ان کا عکس پیدا ہو سکتا ہے، ان کی شبہ لے کر کے اخلاق میں کوئی آ سکتا ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، اے میرے حاضرین محترم، آج کی رات ہم ذکر کے لیے اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال بھی جمع ہوئے تھے۔ رات کو ہم ذکر الہی میں گزارتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ میں جوانوں سے آج پھر سے گزارش کروں گا کہ رات کو آ جاؤ، آج ہم رات کو گزارتے ہیں ذکر میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرا مولا بہت غیرت مند ہے، بہت غیور ہے کہ جس نے سال کے آخری لمحے کو اس کے ذکر میں گزارا، جب ہماری زندگی کا آخری دن آئے گا، وہ مولا ہماری زبانوں پر خود ہی ذکر جاری کرے گا، وہ ذکر جاری کرے گا، وہ ارشاد فرمائے گا، میرا یہ وہ بندہ ہے جب اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہونے والا ہوتا تو سال کی آخری رات پر یہ میرے ذکر میں مصروف ہوتا تھا۔ اے فرشتوں، جب اس کی زندگی کی آخری رات آئی ہے، اسے تنہا نہ چھوڑو، اگرچہ پورا جسم اس کا فالج میں آ گیا ہو، لیکن اس کے دل میں میرا ذکر جاری کرو۔ یقین جانو، جنہوں نے اس سال کی آخری لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا، میرا یہ یقین کہتا ہے جب دنیا کی تمہاری آخری رات آئے گی، جب زندگی کی آخری رات آئے گی، مولا تمہیں شراب کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، مولا تمہیں نشے کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، تمہیں ننگا نہیں اٹھائے گا۔ رب ذوالجلال غیور ہے، وہ تمہاری زندگی کی آخری رات کو اپنے ذکر جمیل میں اٹھائے گا، اور اللہ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ اور دوسرا ہمارا پلان یہ بھی ہے، میں نے ذکر کے لیے آج کی رات مخصوص کیا ہے، پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، آج بھی کریں گے انشاءاللہ مدینہ جامع مسجد میں، لیکن ایک اور آپ کے لیے آپشن میں پیش کرتا ہوں، زبردستی نہیں، فورس نہیں، لیکن میری طرف سے سجھاؤ مشورہ ہے کہ کل کا جو دن آئے گا، آج رات ہم سحری کریں گے، اور کل سال کا پہلا دن ہے اور ہم روزے سے افتتاح، روزے سے اس کی شروعات کریں گے۔ کل کا پہلا دن انشاءاللہ العزیز، ہمارے بچے بہت سارے ہیں، سارے مدرسے کے طلبہ، یہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل مغرب میں ہم ساتھ افطار کریں گے، صرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی کی سال کا پہلا دن روزے کے عالم میں شروع ہو اور سال کی آخری رات ذکر پر ختم ہو، انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا مولا سب معاف کر دے گا، سب معاف کرے گا۔ اس نے افتتاح عبادت سے کی ہے اور اختتام ذکر پر کیا ہے، بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا غیب سے اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جائیں۔ آؤ دعا کرو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، مولا کریم خدا، آج ہم عہد کرتے ہیں آج کی رات عیاشیوں میں نہ گزاریں گے، گناہوں پر نہ جائیں گے، ہم ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اے رب ذوالجلال، تو غیب سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے۔ اے مولا، ہماری
ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ظلم سے بچا لے، اے رب قدیر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے بچا لے، اے کریم خدا ارحم الراحمین جتنے بچے جوان بوڑھے مرد خواتین یہاں پر ہیں الہ العالمین سب یہ عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہونے کو آیا ہے، الہ العالمین جب ہماری زندگی کی آخری رات ہے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے مولا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اٹھا، ہمارے جنازے تیرے ذکر پر اٹھائے جائیں، الہ العالمین ہماری لاشیں تیرے ذکر پر اٹھائی جائیں، اے قدیر و جبار خدا ہندوستان کے پورے ماحول کے لیے میں تجھ سے دعا گو ہوں، جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، شرین کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے مولا وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود جو طاقتوں اور قوتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو طاغوتی قوتیں آج تخت پر براجمان ہیں، اے کریم خدا ان کے تختوں کو تو الٹ دے، اے الہ العالمین فرعون کو جس طرح غرق کیا وقت کے ظالم فرعونوں کو تو تباہ و برباد فرما، اے رب ذوالجلال جو اسلام و مسلمانوں کی طرف بری نگاہ اٹھائے قدیر و جبار خدا تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو اس کے لیے کافی ہو جا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رام تاجدار حرم، شہر یار رام تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھائے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھائے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، الہ العالمین جتنے اس مجمع میں حاضر ہیں مولا سب کی بخشش فرما دے، اس جلسہ پاک کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ارحم الراحمین مولا ہمارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوئے میں شمار فرما، الہ العالمین جس طرح آج یہ پورا مجمع ایک روڈ پر جمع ہے
اے قدیر و جبار خدا تجھے تیرے جلال و جبروت کی قسم قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع فرما الہ العالمین ہم تیرے نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں تیرے حبیب پاک کے سنتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں مولا ہم سب کو مرتے دم تک تیرے حبیب کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جنازے مولا تیرے حبیب کی محبت پہ اٹھا اے قدیر و جبار خدا دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے مولا ایمان کی دولت ہم سے رخصت نہ ہونے پائے مولا جب آخری وقت آئے تو ایمان ہمارا سلامت رکھا اے قدیر و جبار خدا حسن الخالقین مولا ہمارے گھروں میں ہمارے آس پاس محلوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما جو قرض میں ڈوبے ہوئے مولا ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما جو بے جوڑ ہیں مولا ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما اے قدیر و جبار خدا روزی کے لیے روزگاری کے لیے بہت سارے نوجوان پریشان ہیں مولا سب کو تو غیب سے حلال روزیاں عطا فرما غیب سے برکتوں کا نزول فرما ہمارا کوئی بچہ آوارہ نہ ہو مولا ہر ایک کو کام والا بنا دے الہ العالمین ہم سب کو دین کا قاضی مسجد کا نمازی بنا اے ستار العیوب غفار الذنوب مولا ہم سب کو جادو سحر سکلی علوی ہر طرح